الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعلہ رب رضیہ. سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیات ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پورا قرآن پاک ہماری عقیدے کی روحانی تعلق باللہ، تقرب الی اللہ، تعلق مع اللہ، اس کی تربیت سے بھرا پڑا ہے. قرآن کو پڑھو، ایک آیت پڑھو روزانہ، لیکن اس کے اندر تربیت کیا ہے، ہماری اصلاح کیا ہے اس کے اندر. رب کائنات نے ہمیں اس میں رہنمائی کیا فرمائی ہے. یہ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد ہے. قرآن پڑھ لیا، رٹ لیا، حفظ کر لیا، یہ پڑھنا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کے تعلیمات کے مطابق اگر اپنا فکر، سوچ، عقیدہ اس کو درست نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی کے عقیدے میں شرک ہے، بدعت ہے، قرآن کا بڑا پکا حافظ ہے، روزانہ 10 پارے کی منزل کرتا ہے، کچھ فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں ہوگا. تو بھئی ایک تو اہتمام آپ یہ کریں، جو عوام من الناس ہیں، بالخصوص کوئی ترجمے والا قرآن مجید لے لیں، روزانہ ایک آیت پڑھو، لیکن تدبر اور غور سے پڑھو، سوچو، بار بار پڑھو کہ اس کے اندر جو ہے وہ مجھے جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا علم ہے جو ملتا ہے. پھر اس کو اپنے کردار کا بھی، عقیدے کا بھی حصہ بناؤ. بڑا اجر ہے، آپ کو بہت اجر ہے، بے حد و حساب ہے. تو یہ میں نے 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب دیکھو اس کے اندر کیا ہے. ایک آیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. اس نے بتایا نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اس میں وہ اندازے لگانے کی نہ حق ہے، نہ ضرورت ہے، نہ فائدہ ہے. آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پہ جو رحمت کی یا رحمتیں کی، اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے. اس کا ترجمہ جو رحمتیں ہیں، وہ رحمت کی بجائے رحمتیں، اس کا ترجمہ کرنا یہ درست ترجمہ ہے. رحمت کہیں گے ایک رحمت، لیکن یہاں تو انبار لگے ہوئے ہیں.
تو ترجمہ اس کا جو بنے گا وہ یہی بنے گا کہ اپنے رب کی رحمتیں. یہ جو عربی زبان سے تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں حضرات، وہ یہاں اس ترجمے کی وجہ جو ہے وہ سن لیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایک لفظ ہے جب مفرد ہے اس کو جب مضاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جمع کا عموم کا معنی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ رحمتیں کا معنی ایسے جو ہے وہ بنتا ہے ترجمہ، یہ درست ترجمہ ایسے بنے گا. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی کتاب و سنت کی تعبیر میں. اچھا آگے جو ہے وہ رحمتیں تذکرہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، ایک دن اس نے اپنے اللہ کو اکیلے بیٹھ کے، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، تو ایک آواز دی، ایک دعا جو ہے انہوں نے کی. دعا وہ پہلے بھی کرتے رہتے تھے. اصل میں دعا ان کی جو ہے نا وہ یہ تھی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی زکریا علیہ السلام کے ہاں، اور ان کو یہ دل کے اندر تڑپ تھی کہ مجھے اللہ جو ہے وہ کوئی بیٹا دے جو میرے بعد منصب نبوت میں میرا وارث بنے. تو ایک تو تربیت ہمارے لیے یہ ہے اس میں کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی اولادوں کے بارے میں. وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد کیا بنے، عالم ہو، دین کا علم ہو. اس میں کاروبار کی وراثت میں تو سارے ہی جو ہے وہ اپنی اولادوں کو بڑا ٹرینڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ جذبہ دل پہ اندر پیدا کرو، کیوں اس طرح کے جذبات ہی وہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کی مراد کو کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے. تو اب دعا کرتے 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 بوڑھے ہو گئے، یعنی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ جہاں پہ اولاد ملنے کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. یعنی یوں سمجھو کہ درخت سوکھ جاتا ہے اور پھل لگنے کی امید نہیں ہوتی. لیکن زکریا علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا، مانگے جا رہے. یہ آدمی کب دعا کرنا نہیں چھوڑتا؟ جب اس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر اور قدرت کی معرفت ہوتی ہے اس میں کہ ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ جائے کچھ نہیں ہو رہا، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میرا اللہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو جوانوں کو اولاد دے سکتا ہے اور بوڑھوں کو جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا؟ اس نے کن کہنا جو اولاد دے دینی ہے. اس نے پہلے تو اللہ کی صفات پہ، اللہ کی قدرت پہ یہ یقین ہونا، معلومات ہوں گی تو بات بنے گی نا. جو اس حوالے سے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو اس کی اسماء اور صفات اور قدرات اس کے تناظر میں اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس نے اتنا ہی جیسے عام سی کوئی ذات ہوتی ہے ایسا ہی ایمان بنانا ہے نا اس نے. تو یہ نبی تھے. اب انہوں نے آواز جو ہے نا اس دن دعا انہوں نے ذرا الگ سے خفی طور پہ الگ سے ہو کے کی، بات کی انہوں نے دو ٹوک. اللہ اکبر. کیا کہا رب انی وہن العظم منی، کہا زکریا نے ہے، اور اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے جو ہے نا اس کی اس گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دی. یہ گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، جتنی قیمتی عظیم ہوگی اتنا ہی اس کو
عزت دی جائے گی. کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، اللہ تیرے علم میں ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب ہڈیاں جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے سے میرا جو سر ہے وہ سفید ہو گیا ہے. یعنی بڑھاپے کی ظاہری جو علامات ہیں، جسمانی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، سر کی سفیدی، سب کچھ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اگلی بات ہے اللہ اکبر. بس جو مومن اپنے اندر اتنی بات پیدا کر لو، بس پھر دیکھو کہ اللہ کے ساتھ قرب تقرب کی راہیں کیسے کھلتی. یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ایک بیٹا مانگتے مانگتے یہ سب کچھ ہو گیا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں بوڑھا ہو گیا لیکن میرا یہ ایمان کہ میں نے اپنے اللہ سے جو مانگا ہے وہ مجھے دیوے ہی دیوے، یہ یقین بوڑھا نہیں ہو رہا. بتا میں یقین کا کیا کروں. اللہ اکبر، بڑی بات ہے اوے بھائیو. بتا دی اپنی حالت، لیکن وہ جو ایک یقین ہے نا اندر کہ میں نے مانگا ہے اللہ دے گا مجھے، وہ یقین ویسے کا ویسا جوان ہے. اب میں کیا کروں، اس یقین کا کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ بتائیے کہ جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ کیا اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بندے تو یقین اٹھا کے جو ہے نا چلتا پھرتا رہے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں. وہ رب کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور قدیر علی کل شیء ہے. وہ پھر اس کی جو قدرتیں ہیں، جو اس کی طاقتیں ہیں، پھر وہ جوش میں آتی ہیں. وہ سب کچھ جاتا ہے جائے، ٹوٹتا ہے ٹوٹے، لیکن مومن بندے کا اللہ پہ جو یقین اور ایمان ہے، اس یقین کو وہ ٹوٹنے نہیں دیتا. لیکن یقین بنائیں آپ، بنانا ہمیں پڑے گا. اتنا مضبوط یقین ٹوٹنے وہ نہیں دے گا. چلیے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ یا اللہ میں یہ نہیں میرا ذہن مان رہا کہ میں اب اتنا بدبخت ہوں کہ میں اپنے اللہ سے مانگوں اور میرا اللہ مجھے نہ دے. یہ نہیں، میرا ذہن یہ نہیں مان رہا، تسلیم نہیں کر رہا میرا ذہن. اور میری طلب کیا ہے؟ طلب تو یہی ہے، مانگا میں نے کیا ہے تو اس سے میں نے کوئی خدائی مانگ لی ہے، میں نے کوئی زمین آسمان کی کوئی بادشاہی مانگ لی ہے، میں نے کیا مانگا؟ میں نے مانگا یہی ہے انی خفت الموالی من ورائی، میرے بعد میرا مولا وارث نبوت میں جو میرا نمائندہ ہے میں نے وہ مانگا ہے. یہی تو مانگ رہا ہوں میں نے، اور کیا مانگا؟ دنیا مانگی ہے میں نے، کوٹھیاں مانگی ہیں میں نے، کوئی حکومت مانگی ہے میں نے. اللہ، اب دیکھو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ منگ اتنی پاکیزہ ہے اور یقین اتنا مضبوط ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیتا نہیں ہے؟ وہ دے. وہ اپنے بندے کو خائب اور خاسر نہیں لٹاتا. ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اللہ تجھے پتہ ہے میری بیوی بانجھ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا آج تک ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تو اپنی طرف سے میرا والی، میرا وارث، میرا نبوت میں میرا جو وارث ہے وہ مجھے عطا فرما دے. مِن لَّدُنْكَ، تو اپنے پاس سے مجھے دے. یہ جو دعا کے اندر یہ اسلوب ہے نا اپنے پاس سے، بڑا عظیم کلمہ ہے. ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں ان باتوں کو. اب آپ استغفار میں آپ جائیں تو اس میں استغفار ہے فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً
من عندک کہ اللہ مجھے تو معاف کر دے، مجھے معافی چاہیے۔ کیسی معافی چاہیے؟ وہ معافی چاہیے جو تجھ سے ملتی ہے، جو تو دیتا ہے، وہ معافی مجھے چاہیے۔ اب یہاں بھی انہوں نے کیا فرما دیا؟ ملتن کا ولی، یہ ولی وارث مجھے وہ چاہیے جو کہاں سے ملتا ہے؟ درباروں سے ملتا ہے، قبروں والوں سے ملتا ہے، ڈھیریوں سے ملتا ہے، جنگلوں میں ملتا ہے؟ نہیں، جو تجھ سے ملتا ہے وہ چاہیے مجھے۔ کسی اور سمت سے آئے تو مجھے نہیں چاہیے۔ اور کیوں چاہیے یہ مجھے وارث؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، آل یعقوب کی جو وراثت ہے یہ اس کے تسلسل میں مجھے یہ چاہیے۔ یہ آل یعقوب کیا ہے؟ اصل میں بات ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جو ہے وہ دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، دونوں بیٹوں کی نسل میں نبوت کا جو سلسلہ چلتا آیا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتا آیا ہے، اسماعیل کے نہیں۔ ان کی نسل سے ایک ہی نبی آیا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کا سردار، سارے بنو آدم کا سردار، اور وہ مکہ میں تشریف لائے۔ باقی دوسرے عرب علاقوں میں جو ہے نا یہ بنو اسرائیل کے انبیاء جتنے ہیں بنو اسرائیل کے ہیں، اسحاق علیہ السلام اوپر یعقوب علیہ السلام سے لڑی سے۔ تو اسی تناسب میں انہوں نے مانگا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور کس کا وارث ہو؟ آل یعقوب میں جو نبوت کا سلسلہ جاری۔ آج میں نبی ہوں آل یعقوب میں، تو آل یعقوب میں یہ نبوت کا سلسلہ رکنے نہ پائے، مٹنے نہ پائے، اس کے لیے مجھے بیٹا چاہیے۔ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے۔ یہاں بھائی دو تین چیزیں ہیں، دوبارہ اس کو سوچو، بات لمبی نہیں ہے، مختصر ہے اگر سمجھ میں آئے تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگیں وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی اچھا لگے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اپنی ذات کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، علم مانگو، دین مانگو، تقوی مانگو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ تم مانگو، میں تمہیں دوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک تو دعاؤں میں ہمیشہ اس کو ترجیح دو۔ باقی جو ہماری ضروریات ہیں، کبھی قرضہ ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی یہ ہو گیا، خوف آ گیا، ڈر آ گیا، اللہ سے مانگ لیا، تو یہ تو ایک مجبوری کے وقت ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں نا۔ لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو ترجیح دے کے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا، یہ اصل حکمت ہے، مانگنے کا فلسفہ ہے۔ پھر یقین کے ساتھ مانگو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو کیسے مانگنا ہے؟ اس یقین سے مانگنا ہے کہ میں نے مانگ لیا، اللہ نے دے دیا، بس اس میں پھر یہ نہیں کہ اچھا دے گا یا نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کچھ لوگ ہیں وہ کچھ دیر دعا کرتے ہیں، جب پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں، وہ تو ایسے مرحلے میں چلے گئے ہیں کہ جہاں یہ کچھ اللہ کا نظام نہیں ہے، وہ بھائی اللہ کا نظام اس کی مرضی کے تابع ہے۔
ایک عام نظام ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جب وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آگ جس کو بھی لگے کہ جلائے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ نہیں جلانا، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو پھر جلائے گی وہ۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، مظاہر ہیں اس کے، ہمارے لیے تربیت ہے اس میں کہ تم اپنے اللہ کو ایسے سمجھو، مایوس نہیں ہونا، بس جو مانگ لیا ہے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، پھر اس کو چھوڑنا نہیں، اور یقین بھی رکھو کہ اللہ دے گا دے گا دے گا دے گا۔ کب دے گا، کہاں دے گا؟ دے گا بھائی، وہ چل یہاں نہیں دے گا تو آگے دے گا، ہم مانگنا ہے ہمارا فرض ہے، دینا اس کی حکمت ہے، یہاں نہیں تو آگے صحیح، ضائع تو نہیں جاتا تھا۔ چلیے، ایک تو آپ اپنا جو منگ ہے، جو دعا ہے اللہ سے، اس دعا کو پاکیزہ کریں دنیاوی خواہشات اور فضولیات سے۔ دوسرا، بڑے یقین کے ساتھ مانگیں، اور جب تک ملتا نہیں ہے، زندگی گزر جائے ملتا نہیں ہے، مانگتے رہو مانگتے رہو، مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہو کہ یا اللہ یہ فلاں چیز ہے، مانگتے مانگتے مجھے اتنے سال ہو گئے، تو نے مجھے دیا نہیں ہے، لیکن میں نے تو اسے لے کے چھوڑنا ہے، بس مجھے نہیں پتا، میری ضد ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مان ہے، میں نے لینا ہی لینا، مانگے ہی جانا ہے میں نے، بس وہ دیتا ہے، پھر وہ بھی خوش ہوتا رہتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کتنے یقین سے مانگ رہا ہے، جیسے اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ اس نے نہیں دیکھا، اس کا دیکھا نا، بس یہی ہے، وہ تم نے دیکھا، تم جو کچھ کرتے ہو دیکھ کے کرتے ہو، یہ نہ دیکھ کے بھی وہ اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ جس درجے پہ تم ہو، افضل کون ہوا؟ اللہ کے بندو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو ذرا ایسے کرو۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے یار، اللہ اکبر، جس کو بڑی دنیا مس کرتی، شاید کسی کا ادھر ذہن جاتا ہو۔ مانگنے کے بعد انہوں نے کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اپنی طلب انہوں نے بیان کی نا کہ اللہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آخر میں انہوں نے ایک بات کی، یہ ایسا ایسا کر کے ہم بھی مانگتے ہیں، جو چیزیں ہمیں مطلوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ مانگتے ہیں ہم کہ نہیں مانگتے، لیکن اگلی بات جو ہے نا، جب مومن کی دعا کا یہ حصہ بن جائے نا، یقین کرو ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہو جاتا، مزہ آ جاتا ہے ایمان کا۔ اس کو سمجھو بھی، اس کی پابندی بھی کرو۔ فرمایا وجعلہ رب رضیہ، اللہ ایک صفت اس میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ جیسا میں مانگ رہا ہوں ویسا بھی ہو، اور یہ بھی ہو کہ وہ تجھے بھی اچھا لگتا ہو، تجھے بھی اچھا لگتا ہو، تیرے اچھوں کو اچھا لگتا ہو۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو یہ قید بڑے کم لوگ ہیں جو لگاتے ہیں، ایسے آجے ذہن میں اللہ ڈال دے تو جس کے جی چاہے وہ ذہن میں ڈال دے، لیکن عموماً اس سے ہم غافل رہتے ہیں۔ بھائی اس کو جو ہے وہ بناؤ حصہ، دعا کا، طلب کا حصہ بناؤ، اللہ سے جو مانگو نا اس شرط سے مانگو کہ اللہ میری ڈیمانڈ تو یہ ہے، مثلا کیا ہے، آپ نوجوان آدمی شادی کرنا ہے آپ کو تو کرو، نہیں میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ شادی کے لیے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، وہ خوبصورت ہو، وہ مالدار ہو، وہ یہ ہو وغیرہ وغیرہ، دنیا یہ کر کے ہم نے ایک ذہن میں بنایا ہوتا ہے نا۔ جو عورتیں ہیں انہوں نے اپنے خاوند کے بارے میں بنایا ہوا ہوتا ہے، جو شریک حیات ہے اس کے بارے میں ان کی اپنی ایک جو ہے نا وہ نقشہ انہوں نے بنایا ہوا کہ اگر ایسا بندہ مل جائے تو بس میں پھر بڑی خوش ہوں، بڑی راضی ہوں۔ لیکن کبھی یا جب بھی بندہ ہو یا عورت ہو، اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پہ شرط بھی لگا دے،
اللہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ تجھے بھی اچھی لگتی ہو. آیا آیا آیا، مجھے تو لگے ہی لگے نا، میں تو اچھائی کے اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں ذہن میں، معاشرے میں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ تجھے بھی اچھی لگتی ہو. عورت وہ کہے، وہ اپنے بندے کے بارے میں کہے، جیسا جیون ساتھی اس کو چاہیے کہ یا اللہ مجھے ایسا جیون ساتھی چاہیے، یہ صفتیں اس میں ہوں کمال کی، اور اچھی اچھی صفتوں کا جو ہے نا وہ ذہن میں تعین کرو. اس کی دینداری کو ترجیح دو، اس کی مال دنیا کو نہیں، اس کی دینداری کو بھی جو ہے وہ ترجیح دو. یا اللہ وہ دیندار ہو، نمازی ہو، عقیدے کا وہ کیا ہو، پاک صاف ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ یا اللہ ایسا ہو کہ جو تجھے بھی چنگا بھی لگے، سونا بھی لگے، پیارا بھی لگے. تینوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلو جو، اب جو کچھ بھی مانگو، آپ کو کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو کاروبار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آپ کو سواری چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے اس کا نقشہ ذہن میں سیٹ کر لیا. اس کے بعد اپنے اللہ سے جو ہے نا یہ دعا کر ڈالی کہ یا اللہ مجھے تو گھر ایسا اچھا لگے گا، لیکن میں تجھے اس بات کا دعا کے ذریعے پابند کر رہا ہوں کہ وہ تجھے بھی اچھا لگنا چاہیے. تجھے اچھا لگے تو دے دے، اپنی اچھائی کو سائیڈ پہ رکھ کے میری ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ تو مجھے دے، یہ مجھے نہیں چاہیے. وہ مجھے بھی جو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، وہ جو ہے وہ مجھے دے. کتنا بڑا فلسفہ ہے دعا کا، یہ دعا مانگنے کا. لیکن ہمارا ذہن جو ہے نا قرآن کو جو ہے نا وہ تدبر نہیں کرتے ہیں نا، اس میں پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس میں تربیت کیا ہے. ترجمے بھی ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ جو ہے ہوتا ہے، لیکن اس کی تہ میں جو ہے نا وہ ہم جاتے نہیں ہیں. تو چلیے، یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کر ڈالی. اب اس موقع پہ میں مزید ذرا اس بات کو واضح کر دوں. دیکھو عموماً جو ہے نا شادی بیاہ کے معاملے تو آتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نے بیٹوں کو بھی بیانا ہے، بیٹیوں کو بھی بیانا ہے. تو ہم اپنے بیٹوں یا بیٹوں کے لیے جو ہم شادی کرنے والے، ایک تو جس کی ہونے والی ہے اس نے بیچارے نے تو اپنا نقشہ ذہن میں بٹھایا ہوا، اب اس کے والدین ہیں، اب وہ بھی کیا کرتے ہیں، کام تو انہوں نے انجام دینا ہے نا. وہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بیٹا ہے تو اس کے لیے بہو جو ہے نا اس کو پسند کرتے ہیں، اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے داماد کو پسند کرتے ہیں. تو یہ مائیں جو یا والدین جو اپنی اولاد کے لیے دیکھنے جاتے ہیں بہو کو یا داماد کو، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ماؤں نے اپنا ایک نقشہ ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں اپنا بیٹا اس طرح کے گھر پہ شادی کرنا چاہتی ہوں، بیٹی ہے اس طرح کے گھر میں جو ہے نا بنایا ہوا ہوتا ہے. ان ماؤں سے، بالخصوص ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اس موقع پہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے تمہاری رکھو اللہ کے سامنے، کوئی اس میں مجھے بشرط کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن ساتھ یہ بھی اپنے اللہ سے کہو کہ اللہ فلاں جگہ پہ رشتہ ہے، وہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ میرے علم کے مطابق وہ اچھا گھرانہ ہے، دیندار ہے، وہ بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ نیک صفت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو لیکن میں تجھ پہ یہ شرط لگا رہی ہوں کہ تو اس رشتے کو میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے مقدر بنا، اگر وہ رشتہ تجھے بھی اچھا لگتا ہے تو. اگر تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے ساتھ ان کے معاملات جو ہے نا وہ درست نہیں ہیں، وہ تو تجھے پتہ ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، تیرے ساتھ عقیدے میں عمل میں جو ہے نا خرابی موجود ہے اور تو راضی نہیں ہے ان پہ،
تو ان پہ جو ہے نا وہ تیرے محبوب نہیں ہے تیرے وہ عمل کے دینداری کے لحاظ سے، تو مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں میری ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ تجھے بھی اچھا لگتا ہو۔ جب یہ دعا کر کے آپ رشتہ داریاں تلاش کریں گے نا، یقین کرو مجھے جب سے یہ نقطہ پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے زندگی میں، جو کچھ میں نے اپنے اللہ سے اس شرط سے مانگا ہے اور اللہ نے وہ دیا ہے، پھر اس میں نے زندگی میں کبھی بدمزگی نہیں دیکھی ہے۔ میں نے گارنٹی والی بات ہے، بدمزگی نہیں دیکھی ہے میں نے، میرا تجربہ ہے۔ میں کوئی ایسے کوئی آپ کو خطاب تھوڑا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بابا میرے اپنے 20 مواقع پہ میں نے اللہ سے مانگا اور اس کو کہا کہ یا اللہ جیسا تجھے اچھا لگتا ہے نا، وہ بالخصوص میں اپنی کتابیں جب لکھتا ہوں نا، ان کتابوں کی ابتدا میں میری یہ دعا ہوتی۔ آج بھی میں نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، اس سے میں نے کہا اللہ انک تعلم وانا لا اعلم۔ یہ 2 بول بڑے عظیم بول ہیں کہ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ انک تقدر وانا لا اقدر، تو جو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، میں جو کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، تو نہ کروائے تو۔ اب کیا کر، لکھتے وقت کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ میں تیرے ذمہ ڈالتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ مجھ سے وہ کچھ لکھوا لے جو تجھے صحیح بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر، بڑے عجائب میں نے جو ہے نا وہ دیکھے ہیں اس میں، بڑے عجائب میں نے دیکھے ہیں اس میں۔ تو بہرحال بھائی بات مختصر ہے، لمبا کریں تو یہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن آپ بھول نہ جائیں جو کچھ بیان ہوا۔ آپ ایسے کیا کریں جو کچھ بھی اپنے اللہ سے مانگیں، جو کچھ آپ کو چاہیے، جیسا آپ کو پسند ہے آپ اپنی پسند اس کے سامنے رکھیے، لیکن اس کو پابند کیجئے کہ یا اللہ یہ میری پسند ہے، لیکن تو میری طرف سے پابند ہے کہ اگر تجھے یہ اچھا لگتا ہے تو یہ ہو جائے، نہیں اچھا لگتا تو نہیں ہو جائے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ عارف باللہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اعلمکم باللہ، جتنا میں اپنے اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کے ساتھ تعامل معاملات، اس کو کس طرح اس کے ساتھ ورتن وہار کیسے کرنا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ انبیاء ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا فرما دیا، وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ وہ ایسا بیٹا ہو، نبی بھی ہے، سب کچھ ہے، وارث بھی ہے آل یعقوب کا، اگر تجھے اچھا نہ لگے تو میں نے وہ وارث کیا میں نے کرنا ہے، میرے وہ کس کام کا، شرط ہے کہ وہ تجھے بھی پیارا لگے، تجھے بھی اچھا لگے، تجھے بھی خوبصورت لگے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، پھر جو بھی آپ کو اللہ دے گا بدمزگی نہیں ہوگا۔ جو بھی اماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے کے لیے گئی ہے اور اللہ کو پابند کیا کہ اللہ یہ وہ دے میرے بیٹے کے لیے جو تجھے اچھی لگتی ہے، دیکھو پھر اس بہو سے گھر میں بہاریں کتنی آتی ہیں۔ پھر وہاں یہ نہیں شکایتیں جو ہے نا 20 مہینے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ نافرمان ہے، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، 100 نقص اس میں جو ہے نا وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہی حال بیٹوں کا بھی ہے بھائی۔ اس کے بعد یہ دعا تو انہوں نے کر ڈالی، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ اچھا چل ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہے، درخواست جو ہے وہ لکھ لی ہے ہم نے، داخل دفتر ہم نے کر دیا ہے، دیکھتے ہیں سوچتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یا زکریا
اے زکریا اتنی گفتگو سننے کے بعد اب بھی ہم اگر تجھے بیٹا تیری مرضی اور میری مرضی کے مطابق نہ دوں تو پھر میری ربوبیت پہ بھی جو ہے نا اور مجھ پہ اعتبار مان اور یقین پہ بھی حرف آتا ہے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، جا ہم نے تجھے دے دیا یہ بشارت کہ تجھے بیٹا ہم دیں گے اور نام بھی ہم خود رکھیں گے اس کا، یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ یحییٰ جو ہے نا یہ نام اللہ نے رکھا ہوا ہے ان کا، زکریا علیہ السلام نے نہیں رکھا، اماں نے نہیں رکھا ہوا۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے آج تک کسی بندے کا یہ نام نہیں آیا بنو بشر میں، اب دے دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب جناب کو تھوڑی افراتفری تو ہونا تھی نا۔ اب کئی سوچیاں کہ میں بھی بوڑھا، وہ میری بیگم بھی بوڑھی بیچاری جو ہے نا وہ، اب اس عمر میں ہم بچہ جنیں گے لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے کئی۔ اچھا، قال رب انا یکون لی غلاما، اللہ کیسے بچہ ملے گا، وکانت امراتی عاقرا، وہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے کے اس درجے پہ ہوں کہ جو بڑھاپا ہر چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ قال کذالک قال ربک، زکریا اب یہ تیرے رب کا قول ہے اور فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا۔ هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میرے لیے یہ بڑا آسان ہے، تو دیکھ تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے تجھے بنایا نا، تو وہ بھی کچھ نہیں ہے تو بنا دوں گا اس کو، میرے بنانے میں کیا ہے، اللہ کی قدرتیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ دوبارہ بھائی یہ سارے اتنے سے قصے میں جو ہے نا کتنے سبق جو ہے نا وہ نکلے، اور سارے کے سارے ہماری زندگی کی جو بڑی اہم مراحل ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو چلیے گزارش کروں گا، یہ قرآن ہے اس کو اسی نہج پہ پڑھیں، اسی طرح سمجھیں اور تربیت ڈھونڈیں اس میں، تربیت۔ قرآن کا قاری پڑھنے والا اگر قرآن کو رٹ لیا، اس نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، لیکن قرآن سے تربیت نہیں ڈھونڈ پایا تو کیا ملا ہے یار؟ قرآن کو ایسے لفظی رٹے کے لیے اتارا ہوا، تبرک کے لیے جو ہے نا وہ اتارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اتارا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ہیں وہ ادائیں ڈھونڈو کہ جن اداؤں کے بعد پھر بندے اور اللہ کے بندہ اللہ کے قرب میں اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے جو بہت عظیم اور بلند جو ہے نا وہ مرحلہ ہے۔ وہاں تک پہنچیں تو مزہ آئے گا نا بندگی کا، زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح پہ قرآن کے معارف، اس پہ اطلاع، اس کو سمجھنا، اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمارا کردار، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اور اللہ کے ساتھ تعلق ان بنیادوں پہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔